16 to 24 ایئرس آف لائف میں ایج میں آپ کے پاس 8 to 10 ایئرس ہے آپ کی زندگی کو مضبوط بنانے کے لیے. مرجع تقلید کا کام ان احکام کو نافذ کرنا نہیں ہوتا ہے. نافذ کرنا یعنی سوسائٹی میں اسٹیبلش کرنی یا نظام ولایت فقی، جہاں پر فقی ایک مرجع تقلید یا ایک مجتہد آ کے اسلامک لاز کو ایک سوسائٹی میں اسٹیبلش کرتا ہے. اس حکومت کو کہتے ہیں حکومت اسلامی یا نظام ولایت فقی. اور اس حکومت آج جوانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ وقت کو ضائع نہیں کریں، اپنی زندگی کو آرگنائز کریں، دن میں ٹائم ٹیبل بنائیں کہ دین کی خدمت کی جائے. اور جو خدا نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، کیونکہ ہمارا کریئر کاؤنسلنگ کا بزنس تھا، سیمینارز کرتے تھے، تو ہم نے وہاں پر یہ ارادہ کیا کہ ہم جو بھی ہماری بچی ہوئی زندگی ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی صلاحیت کو دین کی خدمت میں استعمال کریں. اور علم کے اندر سکسیسفل ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس علم ہوگا، ٹیکنالوجی ہوگی، تو ہی آپ ظالموں کا مقابلہ کر پائیں گے. اگر آپ کے پاس علم و ٹیکنالوجی نہیں ہوگی تو آپ ظالموں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. آج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید فرقان حیدر رضوی ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے روبرو موجود ہوں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جن کو پوری دنیا جانتی ہے، جو سبیل میڈیا کے تھرو اور اپنی تقریروں کے تھرو اپنا پیغام اور امام حسین کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں والی جناب مولانا ضمیر عباس جعفری صاحب کی. قبلہ السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ تو پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور آپ سے چند گفتگو کرنی، چند سوالات کرنے ہیں جو ہماری آڈینس نے بھیجے ہیں. انشاءاللہ خدمت میں حاضر ہیں. جزاک اللہ. پہلے تو قبلہ آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے یہ مولانا بننا کیسے چوز کرا؟ ورنہ ہم لوگ سوچتے ہیں نوجوان جب ہم لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا یا میں اپنا بزنس کروں گا. آپ نے یہ مولانا ہی والی فیلڈ کیوں چوز کری؟ آپ نے یہ کیوں سوچا کہ میں مولانا بنوں گا اور مولانا بن کے کیسے خدمت کروں گا، کیا کروں گا؟ یہ آپ نے کیوں چوز کرا؟ آپ کے آئیڈیل کون تھے اس کے لیے؟ خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے گریجویشن ممبئی سے کیا ہے. بامبے میں لالا لاجپت رائے کالج ہے حاجی علی پر، وہاں سے میں نے گریجویشن کیا. اس کے بعد میں نے یو کے میں گیا تھا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرنے کے لیے. کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی تو میں نے کمپلیٹ نہیں کی، وہاں پر میرا ایڈوکیشن ابراڈ کا بزنس تھا. بعد میں لنڈن میں، بامبے میں، احمد آباد میں آفیسز تھیں، پونا میں بھی آفس تھی. تقریباً میں نے 7 سال جو ہے بزنس کیا ایڈوکیشن ابراڈ کا. اسٹوڈنٹس لوگوں کو ہم لوگ جو ہے فردر اسٹڈیز کے لیے بھیجتے تھے. تقریباً 7 سے 8 سال میں نے یہ کام کیا. پھر اس کے بعد تقریباً ابھی 13-14 سال سے میں حوض علمیہ قم کے اندر میں اس وقت طالب علم ہوں. گریجویشن کے بعد اور یو کے جانے کے بعد جو ہے ایک بار حج کرنے گئے تھے. وہاں پر جو ہے حج کے دوران جو ہے کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کے بعد یہ احساس ہوا کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ دین کی خدمت کی جائے. اور جو خدا نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، کیونکہ ہمارا کریئر کاؤنسلنگ کا بزنس تھا، سیمینارز کرتے تھے، تو ہم نے وہاں پر یہ ارادہ کیا کہ ہم جو بھی ہماری بچی ہوئی زندگی ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی صلاحیت کو دین کی خدمت میں استعمال کریں. اس کے اندر جو کیٹلسٹ کا رول تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایک ٹور میں گئے تھے. تو ٹور میں جو مولانا تھے ان سے ہم نے ایکسپیکٹیشن رکھی تھی کہ وہ ہمیں حج کے بارے میں، فلسفہ حج کے بارے میں، حج کی گہرائی، کیوں کرتے ہیں حج، احرام کسے کہتے ہیں، محرم کسے کہتے ہیں، کیوں ہم 7 بار طواف کرتے ہیں، طواف کا مطلب کیا ہوتا ہے، مقام ابراہیم کیا ہوتا ہے، میقات کیا ہوتی ہے، صفا مروہ پہ کیوں چلتے ہیں، صحیح کسے کہتے ہیں. ہم چاہتے تھے کہ کوئی ہمیں سمجھائے. 26-27 ایئرس کے تھے ہم، ینگ تھے. تو ہماری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ، لیکن جب ہم وہاں گئے تو ہم کافی ڈس اپوائنٹ ہوئے، کیونکہ جو ہمارے ساتھ تھے انہوں نے بالکل بھی حج کے بارے میں سوائے اس کے کہ حج کا یہ احکام ہے کوئی بھی چیز ہمیں سمجھانے کی کوشش نہیں کی. اچھا، ہم نے کئی کتابیں پڑھ کے گئے تو ہم خود اویئر تھے. پھر ہمیں بہت برا لگا کہ جو مومنین ہمارے ساتھ ہیں ان کو کوئی چیز حج کے بارے میں، فلسفہ حج کے بارے میں، عرفان کے بارے میں نہیں پتہ. تو وہاں پر ایک عالم دین ہم سے ملے تو ہم نے کہا ایسا کیوں ہے؟ تو عالم دین نے ہمیں ایک بات کہی کہ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو آپ دوا کھائیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ کوئی اور دوا کھائے اور آپ کے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے. تو انہوں نے ہم سے کہا کہ اگر آپ کو دین کا درد ہے تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ دوسروں کو بھی سیم درد ہو. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو درد ہے تو آپ خود اس کی علاج کریں، اس کا علاج کریں. وہیں پر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے لیے شاید بیسٹ یہ ہو
کہ ہم دین کی خدمت کرنے کے لیے بچی ہوئی زندگی کو گزاریں. وہاں پہ آپ نے ڈیسائیڈ کرا اس وجہ سے؟ وہی ڈیسائیڈ کیا, وہی مکہ میں نے ایڈمیشن بھی لے لیا, اور حج پہ لوٹنے سے پہلے جو حقیقی ہجرت ہے کوشش کی کہ وہ اللہ کی طرف اور امام زمانہ کی طرف ہجرت ہو سکے. اس کے بعد جو آپ نے ٹیچنگ کا اپنا وہ کرا کہ میں لوگوں کو ٹیچ کروں گا, لوگوں کو گائیڈ کروں گا, کہ مولانا بننے کے بعد لوگ صرف ممبر سے ہی گائیڈ کرتے ہیں, آپ نے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم اور یوٹیوب اور اپنا سبیل میڈیا کیوں بنایا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ سے نہیں سوچا تھا کہ یہ تھا کہ دین کی خدمت کرنا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنہ کی نصیحت, اور انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں میڈیا کی کتنی اہمیت ہے, اور ریسنٹلی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئندہ میں جیت اس کی ہوگی جس کا میڈیا اسٹرانگ ہوگا. تو حق اور باطل کی جنگ کے اندر میڈیا کا اسٹرانگ ہونا حق کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو ایک تو کلن رہبر معظم کی نصیحت بہت انسپائر کرتی ہے. دوسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب میں ایک بار لندن گیا تھا تبلیغ کے لیے, تو میں نے لندن میں جا کے دیکھا کہ وہاں کے جو چینلز تھے شیعہ, وہ توفت العوام کھل کے وہاں پر پروگرام بنا رہے تھے. یعنی تو مجھے بڑا تعجب ہوا, میں نے سوچا تھا لندن میں جو ہے تھوڑا ماڈرن ہوگا, نئی چیزیں ہوں گی. مجھے احساس ہوا کہ ہم لوگ کتنے بیکورڈ ہیں میڈیا کے دنیا کے اندر. نہ ٹیکنالوجیکل ہم لوگوں کے یہاں ایڈوانسمنٹ ہے, نہ ہی ہم لوگوں کے یہاں پروگرام کی ٹیکنیکس ہیں, نہ ہی میڈیا سینس ہے. تو ہمیں یہ ریئلائز ہوا کہ ہم لوگ کیونکہ قم میں, اور قم جو ہے وہ اسلام کے علوم کا ہب ہے, اس کا مین سورس ہے, تو ہمیں قم کو کنیکٹ کرنا چاہیے دنیا سے, کہ یہاں کے علماء یہاں کی نالج کو جو ضرورت دنیا بھر میں ہے اس کے لیے یہاں سے کیسے علم کو پھیلایا جائے. تو ایک مجلس اگر آپ پڑھیں گے, ہم پڑھتے ہیں تو 2000, 1000, 5000, 100, 200, 500 اتنے لوگ ہوتے ہیں, لیکن جب آپ ایک مجلس, آپ کو ایک پروگرام کانٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں تو ملینس لوگوں تک جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے. تو اس کے لیے بیسٹ طریقہ آج کے زمانے میں میڈیا ہے. تو الحمدللہ اس حوالے سے میڈیا کو شروع کیا آہستہ آہستہ, اور کوشش کرتے رہے, لرن کرتے رہے, اور اسی اندر ہم لوگ الحمدللہ گرو ہوتے رہے. زیادہ لوگ تک اپنا پیغام پہنچا سکیں, اس لیے آپ نے میڈیا جی تھرو آئے ہیں. جی صاحب ایک سوال کل ہم لوگ نے پوچھا تھا تقلید پہ کہ تقلید کیا ہے, آپ سے اس کی ڈسکشن ہوئی تھی. تو ایک سوال یہ آیا ہے کہ مرجع اور ولایت فقیہ میں کیا فرق ہے؟ مرجع اور ولایت فقیہ میں ڈفرینس کیا ہے, یہ بتا دیجیے. جی دیکھیں, مرجع تقلید اور ولی فقیہ ہے نا. مرجع تقلید کا کام کیا ہوتا ہے؟ احکام کو بیان کرنا. تو مثال کے طور پر توضیح المسائل ہے, توضیح المسائل میں تمام احکام لکھے ہوئے ہیں, لیکن مرجع تقلید کا کام ان احکام کو نافذ کرنا نہیں ہوتا ہے. نافذ کرنا یعنی سوسائٹی میں اسٹیبلش کرنا. مثال کے طور پر اگر کسی نے چوری کی ہے تو احکام بیان کرے گا کہ چوری کی سزا کیا ہے, لیکن وہ سزا دے گا نہیں. کیوں نہیں دے گا؟ بیکاز آپ کو سزا دینے کے لیے ایک گورنمنٹ کی ضرورت ہے, کورٹ کی ضرورت ہے, پولیس کی ضرورت ہے, جیل کی ضرورت ہے. تو جب اسلامک لاز آپ کے پاس موجود ہوں, لیکن وہ لاز کو امپلیمنٹیشن سوسائٹی میں کیسے ہو, نافذ کیسے ہو, اس کے لیے آپ کو ایک حکومت کی ضرورت ہوتی ہے. اس حکومت کو ہم کہتے ہیں حکومت اسلامی یا نظام ولایت فقیہ, جہاں پر فقیہ ایک مرجع تقلید یا ایک مجتہد آ کے اسلامک لاز کو ایک سوسائٹی میں اسٹیبلش کرتا ہے. اس حکومت کو کہتے ہیں حکومت اسلامی یا نظام ولایت فقیہ. اور اس حکومت کا جو رہبر ہوتا ہے, جو لیڈر ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں ولی فقیہ. یعنی وہ ولی فقیہ کا کام جو ہے وہ احکام کو جاننا بھی ہے, لیکن ساتھ میں احکام کو اور اللہ کے قانون کو, قرآن اور اہل بیت کی تعلیم کے مطابق لیے گئے قانونوں کو سوسائٹی میں اسٹیبلش کرنا, نافذ کرنا. تو مرجع تقلید جو ہے بیان کرے گا, لوگوں کو بتا دے گا, لیکن اس کی ذمہ داری نافذ کرنا نہیں ہوگی. نافذ کرنا یا اسٹیبلش کرنا ولی فقیہ کی ذمہ داری ہوگی, جو آپ کا حکومت اسلامی کا لیڈر ہو. مرجع تقلید اور ولی فقیہ مطلب ان کا جو علمی لیول ہوتا ہے وہ کیا برابر ہے یا پھر؟ دیکھیں, مرجع تقلید جو ہوتا ہے اس کی شرائط جو ہوتی ہیں وہ وہی شرائط ہیں جو ہم لوگ ہمیشہ سے جانتے ہیں, کہ مثلا کہ وہ عالم ہو, ہے نا, وہ مثلا
جو تمام شرائط ہمارے یہاں بیان کی گئی ہیں. اب وہ شرائط کے اضافے میں جو ولی فقی ہوتا ہے اس کے اندر کچھ اور شرائط ہونی چاہیے. مثال کے طور پر زمان شناس ہونا، یعنی جس زمانے میں رہتا ہو اس زمانے کے حالات سے اویئر ہو. مدبر ہونا، یعنی اس کے اندر پلاننگ کی صلاحیت ہونا. تو مرجع تقلید جو ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے سوسائٹی کو چلانا، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے سوسائٹی کو انفارم کرنا لاز کو. جبکہ الحمدللہ ہمارے دیگر مراجع تقلید بھی جو ہیں وہ زمان شناس ہوتے ہیں، مدبر ہوتے ہیں. جیسے آیت اللہ سیستانی الحمدللہ عراق کے حالات کو انہوں نے کس طریقے سے کنٹرول کیا، عراق کی پالیٹکس میں کیسے پازیٹیو رول پلے کیا. لیکن وہ حکومت اسلامی ان کے پاس نہیں ہے اور حکومت اسلامی کے وہ ہیڈ نہیں ہے. تو یہاں پر علمی کمپٹیشن نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک مرجع تقلید ہو جو ایک اسپیسیفک فقہ کے اندر اسلامک لاز میں وہ اس سے زیادہ جانکار ہو، لیکن ایک مجتہد ہو، وہ بھی مجتہد ہے، وہ بھی مرجع تقلید ہے، لیکن ایک ٹاپک میں وہ عالم نہیں ہے، سب سے نالجبل نہیں ہو فقہ کے ایک ٹاپک میں. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ زمانے کے حالات کے حساب سے، پالیٹکس کے حساب سے، پلاننگ کے حساب سے، مینجمنٹ کے حساب سے وہ زیادہ مضبوط ہو. ایک میں مثال دوں آپ کے لیے تاکہ آپ کو ایزی ہو جائے. مثال کے طور پر ایک ہاسپٹل ہے، ہارٹ کا ہاسپٹل ہے. اس میں دو ٹائپ کے ڈاکٹرز ہیں. ایک وہ ہے جو پوری سٹی کا سب سے اچھا ہارٹ سرجن ہے نا، تو اس سٹی میں اس سے اچھا کوئی ہارٹ سرجن نہیں ہے، تو آپ آپریشن اس سے کرائیں گے، ہے نا. لیکن اگر آپ کو ہاسپٹل کو بنانا ہے اور ہاسپٹل کا کسی کو ہیڈ بنانا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جو سب سے اچھا ڈاکٹر ہو وہ ہیڈ بنے، وہ سب سے اچھا مینیجر بھی ہو، اس کو ہاسپٹل چلانے آتا ہو. کیونکہ اس کا ڈاکٹر ہونا ضروری ہے، ہارٹ سرجن ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اویئر رہے ہاسپٹل کے حالات سے، لیکن اس کے ساتھ اس کی کچھ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ سب سے بیسٹ ڈاکٹر ہوگا وہ سب سے بیسٹ مینیجر بھی ہوگا. تو جو ڈاکٹر کے علاوہ آپ مینیجر اس کو بنائیں گے جو ڈاکٹر بھی ہو اور ڈاکٹر کے علاوہ ان یہ صلاحیتیں بھی اس کے اندر پائی جاتی ہو کہ وہ پورا ہاسپٹل چلا سکے. اسی طریقے سے ولی فقی کا کام ہے پوری سوسائٹی کو چلانا اسلامک لاز کے مطابق، اسلامک لاز کی نالج ہونا، اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس کو چلانا، اس کو کیسے رن کرنا ہے. ہاں، ایگزیکیوشن، پورا امپلیمنٹیشن اسلامک لا کا. تو آپ کا کورٹ اسی حساب سے چلے گا، آپ کا پولیس اسی حساب سے چلے گی، آپ کے تمام ملٹری کے لاز کیا ہوں گے وہ بھی اسلامک لا کے حساب سے ہوں گے. تو یہ تمام جو سوسائٹی کے لاز، مثال کے طور پر میڈیا کے لاز، میڈیا میں آپ کیا دکھا سکتے ہیں کیا نہیں دکھا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی گورنمنٹ رہے گی تو آپ کا میڈیا بھی ہوگا، میڈیا ہوگا تو میڈیا کے لاز بھی چاہیے ہوں گے. تو اب وہ پرسنل احکام سے نکل کے سوسائٹی میں جس کو نظام کہتے ہیں ایک سسٹم کی طرف چلے گیا. سٹی پلاننگ کیسے ہونی چاہیے، سٹی پلاننگ میں کیا ہونی چاہیے، لوگوں کے حقوق کس طریقے سے محفوظ ہونے چاہیے. تو ایک واسٹ ورائٹی ہو جاتی ہے جب آپ کے پاس گورنمنٹ ہوتی ہے. تو گورنمنٹ کے لیے امپلیمنٹیشن آف لاز کے لیے ڈفرنٹ ٹائپ آف آپ کو سکلز کی ضرورت ہوتی ہے. تو مرجع تقلید وہ بھی ہمارے لیے محترم ہے. ولی فقی کو ہم لوگ ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو سے ہمیں ضرورت ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی حکومت اسلامی بنائی تو پہلے وہ بنے ولی فقی، اور اس کے بعد اس وقت رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنئی ہمارے ولی فقی. اور مرجع تقلید تقریباً دنیا میں جو ہے وہ آیت اللہ سیستانی مرجع تقلید کے عنوان سے خصوصاً ہندوستان میں اکثریت جو ہے وہ مانتی ہے، سوائے کشمیر کے، سوائے کچھ علاقوں میں ہندوستان کے جہاں پر آیت اللہ خامنئی کی اکثریت ہے. جی مولانا صاحب، ایک لاسٹ میں آپ ہماری آڈینس کو کیا پیغام دینا چاہیں جو نوجوان ہیں وہ کس حساب سے اپنی لائف کو گزاریں اور کیا ایسا اپنی لائف میں کریں کہ وہ امام سے اور قریب تر ہو جائیں اور رہبر کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلیں، جو رہبر آج ہم لوگ کو گائیڈنس دے رہے ہیں، وہ آپ ہماری آڈینس کو کیا بتانا چاہیے کہ ہم لوگ کیسا کریں؟ جیسے میں نوجوان ہوں، مجھے خود کیا کرنا چاہیے اب آگے لائف میں کس طرح سے اپنے آپ کو آگے کروں؟ دیکھیں، امام جو ہوتا ہے وہ ایک باپ کی طرح ہوتا ہے. جی. تو والد الشفیق حدیث ہے ہمارے وہاں. ایک امام کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا باپ جو مہربان ہے. تو امام کیا چاہتے ہیں؟ امام یہ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب بنو. سب سے پہلی چیز مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی زندگی میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے.
اس کی ایج اپ ٹو 24 ایئرس، بٹوین 16 ایئرس ٹو 24 ایئرس، یہ اس کی لائف میں میک اور بریک کی ایج ہوتی ہے. اگر اس میں اس نے محنت کیا اور کامیاب ہو گیا تو بچی ہوئی زندگی وہ امام کی خدمت کر پائے گا کیونکہ وہ کامیاب ہو گیا. اب وہ دوسروں کی مدد کر پائے گا کیونکہ وہ کامیاب ہو گیا. تو سب سے بڑی چیز جو رہبر معظم کہتے ہیں، آیت اللہ سیستانی نے بھی خط لکھا ہے یوتھ کو، یوٹیوب پہ اگر آپ سرچ کریں گے مل جائے گا، گوگل پہ بھی. تو انہوں نے یہی کہا کہ اب جوانوں کو علم کے میدان میں آگے جانا چاہیے اور علم کے اندر سکسیسفل ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس علم ہوگا، ٹیکنالوجی ہوگی، تو ہی آپ ظالموں کا مقابلہ کر پائیں گے. اگر آپ کے پاس علم اور ٹیکنالوجی نہیں ہوگی تو آپ ظالموں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. آج جوانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ وقت کو ضائع نہیں کریں، اپنی زندگی کو آرگنائز کریں، دن میں ٹائم ٹیبل بنائیں. 16 to 24 ایئرز آف لائف میں، ایج میں آپ کے پاس 8 to 10 ایئرس ہے آپ کی زندگی کو مضبوط بنانے کے لیے. یہ 8-10 سال آپ نے محنت کر لی تو بچی ہوئی زندگی آپ کی ایزی ہوگی، اور یہ 8-10 سال محنت نہیں کی تو بچی ہوئی زندگی آپ کی ٹف ہوگی. تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ایئرس ہیں. اس کو علم کے میدان میں امام زمانہ سے قریبی کے حوالے سے قربت کے لیے اپنے آپ کو مضبوط بنائیں. علم کے میدان میں، اخلاق کے میدان میں واجبات پر عمل کریں، حرام سے پرہیز کریں. علم کے میدان میں ہم کو آگے بڑھنا چاہیے اور واجبات پہ عمل کرنا چاہیے اور حرام سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے. یہ لاسٹ پیغام آپ نے بہت اچھا دیا ہے قبلہ، بہت بہت شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں، اور آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اس کے لیے پھر سے ایک بار شکریہ. اور ناظرین، اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں. ناظرین خدا حافظ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.